ملکہ برطانیہ الزبیتھ دوئم وفات پا گئیں۔ برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبیتھ دوئم 96 برس کی عمر میں بیلمورل میں وفات پا گئیں۔ انہوں نے 70 سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی۔ جمعرات کو ان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد ان کا خاندان اسکاٹ لینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر جمع ہوا۔ الزبیتھ 1952 میں ملکہ بنی تھیں اور اپنے دور میں انہوں نے بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلی دیکھی۔ ان کی موت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سابق پرنس آف ویلز چارلس برطانیہ کے نئے بادشاہ اور دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کے سربراہ ہوں گے۔ ملکہ الزبیتھ دوئم کے دور حکمرانی میں دوسری عالمی جنگ کے بعد کفایت شعاری کی مہم، برطانوی راج کے کامن ویلتھ میں تبدیلی، سرد جنگ کا خاتمہ اور برطانیہ کا یورپی یونین میں جانا اور نکلنا سب شامل ہے۔ اس دوران برطانیہ میں 15 وزرائے اعظم آئے، جن میں سب سے پہلے ونسٹن چرچل تھے جو سن 1874 میں پیدا ہوئے، جبکہ برطانیہ کی موجودہ وزیر اعظم لز ٹرس، جنہیں رواں ہفتے ملکہ نے تعینات کیا، اس کے 101 سال بعد 1975 میں پیدا ہوئیں۔ اپنے دور حکمرانی کے دوران انہوں نے وزرائے اعظم کے ساتھ ہفتہ وار بات چیت کی۔ لندن میں شہریوں کا ہجوم، بکنگھم پیلس کی جانب سے ملکہ کی صحت کے بارے میں اطلاعات کا منتظر تھا اور ان کی موت کے اعلان پر لوگ آب دیدہ ہو گئے۔ ملکہ الزبیتھ 21 اپریل 1926 کو لندن میں مے فیئر کے علاقے میں پیدا ہوئیں اور ان کا پورا نام الزبیتھ الیگزینڈرا میری ورنرز رکھا گیا تھا۔ اس وقت بہت کم لوگ یہ پیشگوئی کر سکتے تھے کہ وہ برطانیہ کی حکمراں بنیں گی۔ تاہم ستمبر 1836 میں جب ان کے تایا ایڈورڈ ہشتم نے تخت سے کنارہ کشی اختیار کر کے 2 بار کی طلاق یافتہ امریکی شہری سے شادی کی تو الزبیتھ کے والد جارج ششم بادشاہ بن گئے اور 10 سال کی عمر میں الزبیتھ تخت کی وارث بن گئیں۔ 3 برس بعد برطانیہ نازی جرمنی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ الزبیتھ اور ان کی چھوٹی بہن شہزادی مارگریٹ نے جنگ کے دوران اکثر وقت ونڈسر کاسل میں گزارا۔ ان کے والدین نے ان مشوروں کو مسترد کیا کہ انہیں محفوظ پناہ کے لیے کینیڈا منتقل کیا جائے۔ ملکہ الزبیتھ نے 18 سال کی عمر میں 5 ماہ ایگزیلری ٹیریٹوریل سروس کے ساتھ گزارے اور اس دوران انہوں نے موٹر مکینک کے کام کے علاوہ ڈرائیونگ کا ہنر سیکھا۔ بعد میں اسے یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ سمجھ آنے لگا کہ دشمن کی موجودگی میں فخر کا احساس کیوں بڑھتا ہے۔ جنگ کے دوران انہوں نے اپنے دور کے رشتہ دار اور یونان کے شہزادے فلپ سے خطوط کا تبادلہ کیا، جو اس وقت رائل نیوی میں تعینات تھے۔ ان کا رومانوی تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا اور 20 نومبر 1947 کو ویسٹ منسٹر ایبی میں دونوں کی شادی ہوئی، جہاں شہزادہ فلپ کو ڈیوک آف ایڈنبرا کا خطاب دیا گیا۔ بعد میں ملکہ الزبیتھ نے ایک موقع پر فلپ سے 74 سال تک شادی کو اپنی مضبوطی اور قیام کی وجہ قرار دیا۔ شہزادہ فلپ 2021 میں 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔